اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی تاکید کی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عمل کے لیے توجہ کریں ہر حال میں، چاہے نماز میں ہو یا نماز کے بعد یا دیگر اوقات میں ہو، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ قاف میں، پس سب صبر کیجئے اس پر جو وہ کہتے ہیں، یعنی آپ کے مخالفین، اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کے اوقات میں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے، یعنی کہ نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے خلاف جو بھی باتیں کرتے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، جو آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ صبر کے ساتھ دیجئے، اور اس کے برعکس اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کر لیجئے۔ یعنی کہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے ہمارے دین کی کہ جب لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگیں، آپ کو پریشان کرنے لگیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ان سے الجھیں اور ان کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور خود کو ڈیفینڈ کرنے لگیں، تو یہاں پر کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، رغبت کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس کی حمد بیان کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان باتوں سے پاک کریں جو باتیں مشرکین اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بلند کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی ایسی صفات بیان کریں جو اس کے شایان شان ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بس نماز پڑھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، جبکہ یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد بیٹھ کر تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے، یعنی جب لوگوں کی باتیں آپ کو تکلیف دیں تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگیں، صبر کے ذریعے مدد مانگیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے ہیں اور اب ہم دنیا کے کاموں میں لگ جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی نماز پوری کر لو تو اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے یاد کرو۔ تو یہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ یعنی جو بھی آپ نے کام کرنا ہے یا تو آپ کھڑے ہو کے کریں گے یا بیٹھ کے کریں گے یا کہیں آرام کر رہے ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یعنی کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھیں۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب نماز پوری پڑھ لو تو زمین پر پھیل جاؤ اور تلاش کرو، یعنی کہ اپنا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، یعنی اپنے بزنس اورس میں بھی، اپنے کام پر بھی، اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، اور جب سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا تو پھر کیا کرتے؟ اشراق کے نوافل پڑھتے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں، یعنی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی تفسیر کا لیکچر سن لیں، یا پھر آپ اپنی تجوید کو ٹھیک کر لیں، یا آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، یا آپ تسبیح بیان کر لیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور حفاظت کی دعائیں بھی انہی اوقات میں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ یہ سب کچھ اس وقت میں تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ سنت پوری ہو جائے۔ جو شخص وہیں پر بیٹھا رہے، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھ کے ذکر کرتا رہے، وہیں پر بیٹھا رہے اور اشراق کے نوافل پڑھ کر اٹھے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جس طرح صبح فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک کا ٹائم قیمتی ہے، اسی طرح عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا ٹائم بہت قیمتی ہے کہ ان دونوں ٹائم میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔